بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ذوالحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں، اور پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور مینا میں آ کر قربانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور کسی دن کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن اس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، 10 تاریخ کی صبح یا 9 کا دن گزار کر، یعنی قربانی کی جو صبح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر یکم سے 10 کی راتیں ہیں، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر 10 دن کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر اللہ نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی ان دن اور راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حج نصیب فرمائے۔ ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری 10 لاکھ دن کی حاضری کے برابر ہے، اور 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ عرفات کے دن کی حاضری اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے اتنے گناہ لے کر آئیں کہ جتنے بارش کے قطرے ہیں، جتنی گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے، اس میں بننے والے دن اور رات اور عرفات میں جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے، اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا۔ جس دن عرفات کا دن ہوتا ہے، اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ شیطان کبھی ذلیل نہیں ہوا، اتنا ذلیل ہوتا ہے شیطان۔ اور عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اکٹھے پڑھ کر سارے دن آپ نے دعا فرمائی، تو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حج میسر فرما دیا ہے، اور اس سے بڑی عبادت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور جسے حج میسر نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ ان دنوں میں 9 کا روزہ رکھے، اور ان دنوں میں روزے رکھنا، نوافل کی کثرت اور صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں بہت محبوب ہیں اللہ کو۔ جنہیں اللہ تعالیٰ سعادت دے دے حج کی، تو بار بار جائیں۔ فرض نہیں ہے بار بار جانا، لیکن اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار حاضری دی جائے۔ تو آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو حج اور عمرہ بار بار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سال مکے میں گزارے، اتنے سال آپ نے حج کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ اللہ تعالیٰ بلائے تو آپ بار بار جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن غریبوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کریں۔ اللہ کے فضل سے جو اللہ کے گھر جائے، وہ بار بار جائے، وہ غریبوں پر بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں پر اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کرے۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری بہت بڑی سعادت ہے یہ حج۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج فرمائے، اور آپ نے پیدل حج فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں نے برسہ برس اللہ کے دربار میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ذکر بڑھایا جائے، تلاوت بڑھائی جائے، اور 9 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 9 تاریخ کا روزہ رکھنے سے۔ پھر اس کا دوسرا عمل قربانی ہے۔ اس قربانی کی بنیاد تو حضرت آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابراہیم صلاۃ والسلام سے ملا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے قربانی کا حضرت ابراہیم کی۔ اس پر پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، تو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں،
اور مالداروں کو یہ پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو، لیکن ہمارے ملک میں عجیب بات ہے کہ 20 لاکھ کا ایک بیل خرید لیا جاتا ہے، ایک جانور خرید لیا جاتا ہے۔ بناوٹ، دکھاوا، ریاکاری، یہ سب ہوتا ہے۔ اگر آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں اور غریبوں کو گوشت تقسیم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال جو مالدار لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مقابلہ بن گئے ہیں کہ اس نے اتنا خریدا ہے، میں اس سے زیادہ کا خرید کر قربانی کروں گا۔ تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو عقل مندی سے کام لے۔ 20 لاکھ کا ایک بیل خریدنے کے بجائے آپ اونٹ لے لیں، بکرے لے لیں اور غریبوں میں ان کا گوشت تقسیم کریں، تو یہ ہے اصل قربانی۔ اس طرح کتنے غریبوں کو کھانا جائے گا، یہ آپ نے سوچا ہے؟ تو جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری بات کو سمجھ اگر آ رہی ہے، اللہ کرے سمجھ آئے، تو مالدار بھائی جو ہیں قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے، کیونکہ قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر آپ کو نیکی ملتی ہے۔ تو سوچیں اس بارے میں۔